الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا خوبصورت موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق اہم معلومات، زکوٰۃ کے اہم مسائل۔ زکوٰۃ کے متعلق اہم معلومات اور ہر طبقے، مثلاً عام لوگ، تاجر، زمیندار، جانور پالنے والوں کے لیے، لہٰذا یہ معلومات تمام خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور سنائیں اور اپنا یہ فرض ادا کریں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو سب سے پہلے کہ کتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 1 لاکھ پر 2500، 2 لاکھ پر 5000، 3 لاکھ پر 7500 7500، 4 لاکھ پر 10000، 5 لاکھ پر 12500، 6 لاکھ پر 15000، 7 لاکھ پر 17500، 8 لاکھ پر 20000، 9 لاکھ پر 22500، 10 لاکھ پر 25000، 20 لاکھ پر 50000، 30 لاکھ پر 75000، 40 لاکھ پر 1 لاکھ، 50 لاکھ پر 1,25,000، 1 کروڑ پر 2,50,000 اور 2 کروڑ پر 5 لاکھ۔ یہ اتنے پیسوں پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اتنی زکوٰۃ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو آپ نے اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے؟ اب یہ بات ہو گئی ایک طرف کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں تو آپ نے اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن اب سوال ہے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں۔ دیکھیں، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو یہ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے اور آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال و تجارت، جانور، پلاٹ، کرائے پر دیے گئے مکان، گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ ان تمام مال یا ان سے کچھ مال کے مالک ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے وعید اور حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی نماز، روزہ، حج سب عبادت بیکار ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تھی زکوٰۃ ادا کرنے والوں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں وعید اور حکم۔ اب کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہر مالدار مرد مسلمان عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ بالغ ہو یا نہ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، اور یاد رہے کہ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی، دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان پر زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ ہی قابل قبول ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر بنتی ہے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال و تجارت، جانور۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ان تمام چیزوں پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، ہم کس طرح سونے کی زکوٰۃ دیں، ہم کس طرح چاندی کی زکوٰۃ دیں، اس کی کیا شرح ہے، کتنا حساب ہے اس کا، ہم کس طرح اس کی کتنی زکوٰۃ ادا کریں، کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو سونے کی زکوٰۃ
87 گرام یعنی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا محفوظ جگہ پر ہو یا استعمال ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث میں موجود ہے، بشرط یہ کہ نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی اتنا ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے، 7.5 تولے۔ اب چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم وزن پر اگر چاندی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں واجب۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی شرح قیمت اور وزن کے لحاظ سے 2.5% ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، مصنوعی زرع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ ہے، یعنی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے، تو زکوٰۃ یعنی عشر کا 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکوٰۃ کا 10واں حصہ ہے۔ اور یاد رہے کہ زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی ان تمام سے زکوٰۃ 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں گے۔ اب اونٹوں کی زکوٰۃ، 15 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری، 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکری اور 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب آ جائیں بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ۔ 30 گایوں پر 1 بکری، 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں، اور بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہی ہے، یعنی 30 بھینسیں ہوں گی تو ان پر 1 بکری، 40 بھینسیں ہوں گی تو 2 سال کا 1 بچڑا زکوٰۃ دیں۔ اب آ جائیں بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ۔ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے، اور 120 سے 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہیں، اور 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب آ جائیں مکان پر۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے آپ خرچ کر دیں، خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہی ہوگی۔ اسی طرح اب آ جائیں گاڑیوں پر زکوٰۃ۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب کو پہنچ جائے۔ یاد رہے کہ گھریلو سامان، استعمال ہونے والی گاڑیاں، جانوروں کے حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں واجب، جو استعمال میں ہو، گھریلو استعمال میں ہو۔ اس کے بعد سامان تجارت پر زکوٰۃ۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ یاد رہے کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو آپ ساتھ ساتھ خرچ کر رہے ہیں، جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینی ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہی، اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بعد پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور ذاتی استعمال کے لیے اگر پلاٹ خریدا گیا ہو تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب تک میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے، کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور کس چیز پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے، کس کس کو دینا چاہیے، کون کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو اس کا حق رکھتے ہوں ان مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ اور یاد رہے
کہ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتا پوتی، نواسا نواسی بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ ماں باپ اور اولاد، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کے علاوہ سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے علاوہ زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق لوگ مساکین جو حاجت مند ہیں، غریب، غربا، زکوٰۃ وصول کرنے والے، پھر مقروض، پھر غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں، پھر قیدی، مجاہدین اور مسافر۔ یہ تمام لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ مساکین، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض، غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں، قیدی، مجاہدین اور مسافر۔ تو امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آسان طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی بتانے میں غلطی بے ادبی کوتاہی ہو ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے اسی وقت اسی چینل پر، اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔